بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھتا رہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے۔ نامعلوم کون سا لمحہ آخری ہو، نامعلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکر میں گھرا رہتا ہے۔ رزق، بیماری، اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتی ہیں اور آخرت بھی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسی طرح محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر میرا دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسوں کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بندہ میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں، گواہ رہو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے۔ میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خود خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلیں تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور اور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسوں کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑے ہوں گے۔
زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے آنکھ سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آوازیں مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرب کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب ٹوٹا میں نے اس کو جوڑا، جب بھی گرا تو میں نے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں میں دل کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئی، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سے سکتے ہوئے کہا اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی، میں نے آج سے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہاری وہ آہیں، تمہاری وہ دلیلیں ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل سے مانگی تھی، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کے مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے، 7 تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھا وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جن جوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم نے اپنی نیندیں، اپنی خواہشیں، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کرے گی کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد و بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دھمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی، نرالی، پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ یہ بڑے صالح اور جلیل القدر صحابی تھے جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ باکثرت سورۃ اخلاص دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی شفاعت ان پر لازم ہوگی۔ اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفیض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفے پیچھے لے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस कलमे की मुकम्मल एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ना है और इसके बाद आपने एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। आखिर में फिर आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। इसके बाद आखिर में आपने दुआ करनी है और दुआ इस तरह से करनी है कि मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और इसी की तरफ रजू करता हूँ। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। हमें इत्मीनान क़ल्ब की दौलत से माला माल फरमा और अपनी नेमतें हमारे अमाल के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी रहमतों के हिसाब से अता फरमा। या अल्लाह, हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं, हमें उसी पर कायम रख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऐब दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों को कोताहियों को माफ़ फरमाते हुए हम पर अपना करम फरमा। हमारी मुश्किलें परेशानियां आसान फरमा, हम सब के लिए आसानियां फरमा और हमें आसानियां बांटने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। या रब, हमारी सब दुआएं और हाजात अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दीन में असल कामयाबी इखलास और अमल में है। सिर्फ कलिमात पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि दिल की हाज़िरी, यकीन और नेक अमाल भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह का जिक्र करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, नमाज़ों की पाबंदी करे और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करे तो यकीनन अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह ताला हमें कसरत से अपना जिक्र करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला और नेक अमाल करने वाला बना दे। आमीन। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ करते हैं मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बरोज़े क़यामत हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।